بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 478 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جس پر آپ آرام فرماتے تھے، سوتے تھے، چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر سلام ہو۔ قربان جائیں ہم سب پیغمبر کی اس سادگی پر۔ یہ حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی اور دنیا سے بے رغبتی کا نہایت واضح نمونہ پیش کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے اور پوری امت کے رہنما ہونے کے باوجود نہایت سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک چمڑے کا تھا جس میں نرم روئی یا قیمتی سامان کے بجائے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی جو عام طور پر سخت ہوتی ہے۔ یہ طرز زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دنیاوی آسائشوں کو مقصد حیات نہیں بنایا، بلکہ سادگی، قناعت اور آخرت کی فکر کو ترجیح دی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہترین اور نرم ترین لباس استعمال کر سکتے تھے جو انتہائی آرام دہ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عملی طور پر اس بات کی تعلیم دی کہ اصل کامیابی دنیا کی راحت میں نہیں ہے بلکہ آخرت کی تیاری میں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سادگی اختیار کرنا سنت ہے اور انسان کو اپنی زندگی میں تکلفات اور غیر ضروری آسائشوں سے بچنا چاہیے، خاص طور پر آج کے دور میں جبکہ آرام و آسائش کو کامیابی سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ حدیث ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتی ہے، سادہ طرز زندگی کی طرف ہم سب کو متوجہ کرتی ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو پیغمبر کی ان سنتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔